دوستو، آج کا واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں نے 10 سے 12 مرتبہ سوچا کہ کیا اس کو منظر عام پہ لانا مناسب رہے گا کہ نہیں۔ پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ نہیں، اس کو شیئر کرنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر ہم لوگ ہی قدم نہیں اٹھائیں گے تو ایسا کون کرے گا۔ کچھ دن پہلے میری فیملی میں ایک اچانک موت ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں آؤٹ آف سٹی جانا پڑا، اور وہ ہمارے گھر سے کافی دور کا سفر تھا، تو لہٰذا ہم ٹرین کا استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ ریلوے اسٹیشن سے جب ہم میت والے گھر پہنچے تو بہت ہی سوگوار ماحول تھا۔ بہرحال وہاں کچھ دیر رکنے کے بعد جنازے کا ٹائم ہو گیا اور ہم سب مرد قبرستان کی طرف چلے گئے۔ قبرستان سے کچھ دور ہی ہم نے جنازہ پڑھا اور اس کے بعد تدفین کے لیے ہم قبرستان کے اندر چلے گئے۔ رات کے تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی ہم واپسی کی طرف مڑے تو میں لمبی دعا کے اندر مصروف ہو گیا، اس لیے اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ دعا ختم کرنے کے بعد میں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کی طرف چل پڑا اور قبرستان کے بالکل درمیان میں سے گزر ہی رہا تھا کہ تھوڑی ہی دور مجھے ایک مقبرہ سا بنا محسوس ہوا، تو میں اس کی طرف، جہاں پہ ایک چھوٹی سی لائٹ یا دیا، دور سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لائٹ ہے کہ دیا ہے، وہ جل رہا تھا، تو میں اس کی طرف چلا گیا۔ قریب جا کے میں نے دیکھا تو ایک صاحب کالی چادر میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لمبی لمبی داڑھی اور لمبے لمبے بال۔ میں نے ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ غالباً وہ ذکر میں اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے شاید سلام میرا سنا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے ان کو تھوڑا سا ہلا کے ان سے جب سلام کیا تب انہوں نے مجھے جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لفٹ چاہیے یا آپ نے کہیں جانا تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، نہیں بیٹا، میں ادھر ہی رہتا ہوں اور میری یہاں ہی زندگی گزرنی ہے اور یہاں ہی میری زندگی گزری ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ میں ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی کہانی بتائیں گے تاکہ میں لوگوں تک آپ کی بات پہنچاؤں؟ انہوں نے اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہ میری آواز اور نہ میری تصویر، کوئی چیز بھی آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ میں نے ایسا ہی ان سے کہا اور ان سے وعدہ کر لیا کہ ان کی نہ آواز نہ تصویر کچھ بھی شیئر نہیں ہوگا۔ اسی وعدے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کرنے کی جسارت کی، جو کہ میں اب آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا اور میرے والد ترخان تھے۔ ہم لوگوں کا بچپن اس قدر مشکل حالات میں گزرا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا تو دور دور تک بالکل ہی ممکن نہیں تھا۔ بہرحال زندگی میں مختلف کاموں کا تجربہ کرتے ہوئے میں اس کام تک پہنچا کہ میں نے سائیکل کے اوپر تیل کی شیشیاں رکھ کے مالشی کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی میری شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے سال میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ماشاءاللہ 5 سال میں میرے 3 بچے ہو گئے۔ جب گھرانے کی ذمہ داری میرے اوپر پڑی اور بچوں کا بوجھ بھی مجھے اٹھانا پڑا، تب مجھے احساس ہوا کہ ہمارے والدین نے کس طرح ہماری پرورش کی ہے اور ایک ایک دن کاٹنا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں اپنے خاندان کو اس مقام پہ معاشی طور پہ نہیں پہنچا سکا جس مقام پہ مجھے ان کو پہنچانا چاہیے تھا۔ میرے بچے اکثر مجھ سے سوال کرتے تھے کہ بابا، باقیوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے تو ہمارے پاس پیسہ اور سہولیات کیوں نہیں ہیں؟ میری بیوی بھی مجھ سے اکثر دبے لفظوں میں یہ گلا کرتی تھی کہ تم ہمارے حالات چلانے کے قابل نہیں ہو، تو کوئی اور کام کر لو یا فیملی کے اندر ہی کسی اور کے کاروبار کے اندر ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ بہرحال میری غیرت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا اور میں نے وہی کام جاری رکھا، اور میں 18 گھنٹے بھی کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی صرف گھر کا کچن ہی چلتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنے خاندان کو کسی بھی قسم کی سہولت دینے کے قابل نہیں تھا۔ کچھ سال انتظار کرنے کے بعد میری بیوی کا صبر جواب دے گیا اور وہ بچوں کو لے کے اپنے میکے چلی گئی۔ ان کا میکہ چونکہ اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، تو وہاں پہ میرے بچے بہت خوش تھے، اور جب بھی میں ان سے ملنے جاتا تھا تو میرے بچے مجھ سے پوچھتے تھے کہ بابا ابھی بھی آپ کے پاس پیسہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟
بہرحال میں شرمندہ سا ہو کے ان کی جو بات پہ مسکرا دیتا تھا اور خاموشی سے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن کام کرنے کے دوران مجھے یاد آیا کہ ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا جو کہ اب ایک بہت ہی پوش علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا اور اس کے پاس اچھا خاصا مال و دولت آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے جا کے ملوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسا حل بتا دے کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے حالات بدل سکوں۔ میں اس کی کوٹھی پہ چلا گیا اور جا کے میں نے اسے ملنے کی درخواست اس کے گارڈ سے کی، تو اس کے گارڈ نے نام پتہ پوچھ کے اندر اس کو بتایا، تو اس نے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یار بات ایسی ہے کہ میں تمہیں راز بتا تو دوں، لیکن تم نے پھر یہ بات صرف اپنے تک ہی رکھنی ہے اور کسی کو نہیں بتانی۔ میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ بچپن کے دوست تھے۔ تو اس نے مجھے میری اور میرے گھر والوں کی بھلائی کے لیے یہ ساری بات بتائی کہ کیسے اس نے دولت حاصل کی ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے لوگوں کی زندگی میں درپیش مشکلات کو جادو کا رنگ دے کے اس کا کالے جادو سے حل کرنے کا وعدہ کر کے ان سے لاکھوں روپے بٹورنے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ میں یہ سن کے بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کالے جادو کا بزنس، یہ کیسا بزنس ہے؟ اس نے کہا ہمارے معاشرے میں یہ بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے، اور میں پہلے قبرستان میں بیٹھتا تھا، لیکن اب میں نے اسی پیسے سے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ لوگوں کی مشکلات کا حل اسی کالے جادو کے ذریعے عارضی طور پہ کروا کے ان سے اچھی خاصی رقم بٹورو، اور بعد میں جو ان کو مسائل درپیش ہوں گے ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ یہی اس چیز کا حل ہے۔ تمہارے پاس جوک در جوک لوگ آئیں گے، کیونکہ لوگ بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور سارے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، لیکن بہرحال میں نے یہ سوچا، دل میں سوچا کہ ایک دن اس کی بات کے اوپر عمل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسا رسپانس آتا ہے۔ میں اسی قبرستان کے باہر، جہاں پہ ابھی میں تم سے بات کر رہا ہوں، اسی قبرستان کے باہر ایک دن کے لیے چادر رکھ کے بیٹھ گیا اور گلے میں ایک مالا پہن لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، لیکن تیسرے گھنٹے میں ایک فیملی کار کے اوپر میرے پاس آ کے رکی اور اس نے اپنی داستان بیان کی میرے سے۔ وہ اولاد نہ ہونے کے مسائل سے دو چار تھے، ان کی شادی کو 6 سے 7 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بابا جی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کو ہم منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ بہرحال میں چونکہ عامل اور پیر تو بالکل ہی نہیں تھا، میں تو ایک مالشیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چلو یہ پہلی ان سے دیہڑی لگاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 10,000 روپے دیں اور میں ایک صدقہ کر کے ایک چلہ کاٹ کے آپ کو 50 دن کے بعد ملتا ہوں۔ آپ نے 50 دن کے بعد سیدھا اسی جگہ پہ میرے پاس آنا ہے۔ انہوں نے 10,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھا اور اپنے گھر چلے گئے۔ جو ہی 50 دن گزرے تو مجھے تو بھول چکا تھا، لیکن وہ لوگ واقعی واپس آئے۔ میں نے اپنے اسی دوست سے، جس دوست نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا تھا، میں نے اسے ایک تعویذ لے کے ان کو دے دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، حیرت انگیز طور پہ 3 مہینے بعد ان کی وائف کنسیو کر گئیں۔ میرے لیے خود یہ بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ بہرحال وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ پہ رکھی اور بہت خوش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اب میں اس چیز میں بڑا پورا اعتماد ہو گیا تھا کہ میں نے اب واقعی یہی کام کرنا ہے اور ساری زندگی ادھر سے ہی کمانا ہے۔ میں نے باقاعدہ کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور صرف اپنے دوست سے ہی نہیں، میں اس کے لیے اسپیشل دوسرے شہروں میں بھی گیا، اسپیشلی ملتان بھی گیا، اور وہاں پہ ایک دربار جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے بھی میں نے کچھ عاملوں سے کالے جادو کا عمل سیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس میں اتنی مہارت ہو گئی کہ میں ہر قسم کے جادو پہ عبور حاصل کر چکا ہوں۔ واپس آ کے میں نے اپنا یہی ٹھکانہ رکھا اور میں ادھر ہی بیٹھنا شروع ہو گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں میرے گاہکوں کی، میرے کلائنٹس کی پوری ایک لسٹ تیار ہو گئی، اور لوگ اب مجھے ماننا شروع ہو گئے۔ میں لوگوں کے مسائل کچھ حل کرنے میں کامیاب رہتا، لیکن کچھ مسائل میرے بھی بس میں نہیں تھے، جو کہ میں بالکل حل نہیں کر پاتا تھا، اور اس کے لیے میں معذرت کر لیتا تھا۔ لیکن رقم میں ان سے بھی بٹورتا تھا، اور رقم میں جن کے مسائل حل کرتا تھا ان سے بھی بٹورتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی وائف کے اوپر ہی کالا جادو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وہ میری طرف مڑ کے واپس آتی ہے کہ نہیں۔
میں نے اسی طرح اپنی وائف کا ایک کپڑے کا تھوڑا سا حصہ اتارا اس کے کپڑے کا، اور اس کو 11 گرہیں لگا کے اس کے اوپر کالا جادو کر کے قبرستان میں ہی دفنا دیا۔ 4 سے 5 دن گزرے تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میری وائف ننگے پاؤں چلتی ہوئی اسی قبرستان کے اندر میرے آستانے تک آئی اور آ کے مجھ سے معافی مانگی کہ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں اس بات پہ بہت حیران ہوا کہ کالے جادو میں اتنی طاقت کیسے ہے۔ بہرحال میرے وائف اور میرے بچے میرے گھر میں واپس آ گئے، اور اب میں کافی حد تک ان کی ضروریات پوری کرنے میں کافی کامیاب تھا۔ بہرحال اب میں نے اپنے اس کاروبار کو مزید وسیع کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں خود ہی مسائل پیدا کرنا شروع کیا تاکہ وہ میری طرف چل کے آئیں اور میں اچھی خاصی رقم بٹور کے ان کا حل کروں۔ گھروں میں کام کرنے والی کام والیوں کو میں نے اپنے ساتھ ملایا، اور میں نے ان سے گھر میں رہنے والی عورتوں کے ناخن، بال، کپڑے، اس طرح کی چیزیں منگوانا شروع کر دیں، جو کہ چھپ کے وہ میرے پاس لاتی تھی اور مجھ سے اس کے بدلے پیسے لی جاتی تھیں۔ چونکہ کالا جادو میری طرف سے کیا جاتا تھا، اس لیے وہ گھر والے خود بخود چل کے میرے پاس آ جاتے تھے اور میں اچھی خاصی رقم بٹور کے ان کا جادو ختم کر دیتا تھا۔ درمیان میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کچھ جنات مجھے ہی چمڑ گئے اور مجھے ہی انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا، اور میرے تقریباً جان ہتھیلی پہ آ چکی تھی اور میں بالکل جان سے جانے لگا تھا۔ کئی واقعات میرے ساتھ بھی ایسے ہوئے، لیکن پھر میں نے اپنے دوست جو کہ مجھ سے بڑا پیر بن چکا تھا اس کی مدد حاصل کی، اور اس نے میری ان جنات سے جان چھڑائی۔ بہرحال میرا کاروبار اب بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا، اور میں نے نیا گھر اور نئی گاڑی بھی اپنی فیملی کو لے دی تھی۔ ان فیملیز کو پھنسا کے میں نے اچھی خاصی دہاڑیاں لگائی تھیں، اور ان کو مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے بعد خود ہی ان کا علاج کر کے میں نے اپنے کاروبار کو اس حد تک وسیع کر لیا تھا کہ اچھی خاصی ایلیٹ سوسائٹی میں اب میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات جو میں نے نہیں چھوڑی یا مجھ سے نہیں چھوڑی جا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اسی قبرستان میں اپنا ٹھکانہ بنائے رکھے تھا۔ میں کہیں اور بھی اپنا ٹھکانہ بناتا تھا تو میرا کام نہیں چلتا تھا، مجھے واپس اسی قبرستان میں آ کے بیٹھ کے چلا کرنا پڑتا تھا، اور جنات سے مراقبہ بھی اسی قبرستان میں کرنا پڑتا تھا۔ اگر میں کہیں اور بھی اپنی خانقاہ بناتا تھا تو وہاں میرا کام نہیں چلتا تھا، اسی وجہ سے مجھے واپس ادھر ہی آنا پڑتا تھا۔ جدھر میں ابھی بیٹھا ہوں یہی میری خانقاہ ہے، اور میں اگر کہیں اور جا کے کام کروں گا یا کہیں اور جا کے رہائش اختیار کروں گا تو وہ جنات میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے۔ جب تک میں ادھر آ کے واپس نہیں بیٹھوں گا میں سیف نہیں ہوں۔ بہرحال آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ بیٹا جتنی حد تک ہو سکے اس کام سے، جتنی حد تک ہو سکے ناپاکی سے، اور جتنی حد تک ہو سکے برے عقائد سے دور رہیں۔ اب یہ کام میں نے پیسہ تو کما لیا ہے، لیکن آپ یقین کریں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس جا کے سوتا ہوں تو میرے جسم سے کیڑے نکلتے ہیں، میرے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، میرے پاؤں سے خون نکلتا ہے، میرے بالوں سے جوئیں گرتی ہیں، اور میرے بچے میرے قریب نہیں آتے۔ مجھے اس کام کی، اس کالے جادو کی اتنی بڑی سزا ملی ہے اس کو سیکھنے کی، تو میں کہیں بھی چلا جاؤں، کتنا بھی پیسہ کما لوں، کتنی بھی شہرت کما لوں، مجھے واپس ادھر اسی قبرستان میں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میری جو بقایا زندگی ہے وہ بھی ادھر ہی گزرے گی، اور مجھے موت بھی اسی قبرستان کے اندر اسی خانقاہ کے اوپر آئے گی، اور موت کے بعد جو میری لاش کا حال ہوگا وہ بھی مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ کیڑے نکلیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی میرا دوست جو اس بات کو سن رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کالے جادو کے مسائل حل کرنے میں، کالے جادو کرنے میں بے تحاشا دولت ہے۔ آپ کے پاس بے تحاشا فیملیز آئیں گی، آپ ان کو پاگل بنا کے ان کا معاملہ تو حل کر سکتے ہیں جو کہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، اور دوبارہ ان کے وہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ قرآن و سنت سے شفا نہیں لیں گے ان کا مسئلہ پرماننٹ حل نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ اس انجام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بیٹا میری سب سے یہ درخواست ہے کہ کسی بھی قسم کے جادو کو سیکھنے، کسی بھی قسم کے جادو
کی طرف اٹریکشن، کسی بھی قسم کے جادو کی طرف ریسرچ، اس سب کو بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، جنات کے بارے میں سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جنات کے قریب جانا چاہتے ہیں، تو یہ مخلوقات کو اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے قریب آ کے آپ کو اشارے دیتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں۔ ان میں اسیب بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا میری درخواست ہے کہ کوئی بھی اس کو ایز اے کاروبار لینے کا نہ سوچیں، کالے جادو کو سیکھنے کا یا کرنے کا یا کروانے کا۔ دشمنی میں، محبت میں، پیار میں، کاروباری بغض میں، تعلیمی بغض میں، کسی چیز میں کالے جادو کو کرانے کا کبھی نہ سوچیں، ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بیٹے، یہ میرا آپ کے لیے سبق ہے کہ جادو سے دور رہیں، کالے جادو سے دور رہیں، اور اس سوچ سے بھی دور رہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی دشمنی میں کسی کے اوپر کالا جادو کروا دیں گے۔ اگر آپ کروا دیں گے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ پلٹ کے واپس آئیں گے۔ آپ دیکھیں آج میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، گاڑیاں، گھر، دولت، فیملی، لیکن مجھے سکون ملتا ہے صرف اسی قبرستان میں آ کے یہاں بیٹھنے سے، اپنی خانقاہ پہ بس۔ اس کے علاوہ میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو میں اجڑ جاتا ہوں۔ تو بیٹا میری زندگی آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور یہ آپ نے میری شناخت ظاہر کیے بغیر دنیا تک میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بیٹا۔